پہ کہ جی اسپیشلی جو پیڈوفائلز ہیں کہ وہ کیسے ان کو آپ نے ٹریس آؤٹ کرنا ہے. تو اس میں انہوں نے جب ریسرچ کی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں بہت سارے پریڈیٹر موجود ہوتے ہیں. وہ آتے اس لیے ہیں کہ وہ پریڈیٹ کر سکیں بچوں پہ, ٹھیک ہے, ان کو یہ ہوتا ہے. اور اس میں جو چیز ایک سمجھنے والی ہے نا, وہ انٹرسٹنگ چیز تھی. انہوں نے ڈفرینٹ پروفیشنز کا ذکر کیا ہوا ہے, بٹ دا پروفیشن وچ از اڈاپٹیڈ بائی دی ٹاپ ایلیٹ ان یو ایس از ٹیچنگ. جتنے بھی وہ ٹیچرس تھے جن کی انہوں نے میں تقریباً کو 7-8 ٹیچرس کی میں نے ڈفرینٹ میلز بھی تھے فیمیلز بھی تھیں, ٹھیک ہے, ان کی پروفائلنگ جب میں نے چیک کی, کوئی ہارورڈ کا ٹاپر ہے, ایک لڑکی تھی, شی واز 24, بیچلرز 4.0 GPA, MIT ہارورڈ, ماسٹرز اس کا ہارورڈ نہیں, کہاں سے اس نے, نہیں ہارورڈ نہیں, کسی اور اسکول سے کیا تھا, ماسٹرز 4.0 GPA ٹاپ, ہارورڈ ڈسٹنکشن ہو گیا, کم لاڈے یا کیا وہ کہلاتی ہے ان کی ایک بڑی وہ ڈسٹنکشن ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ. اور اس کے بعد وہ شی کوڈ ہیو گون ٹو اینی پروفیشن, ٹھیک ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ پریڈیٹر تھی اس لیے وہ ٹیچنگ میں آئی, لیکن وہ کہنے لگی کہ میں پریڈیٹر نہیں تھی, بس مجھ سے غلطی ہو گئی, جو اس کے بقول تھا, ٹھیک ہے. بٹ اسی طرح کی ساروں کی پروفائل ہے, سارے ٹاپ کے گریجویٹس ٹیچنگ کو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے ریسرچرز ان کے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ٹیچنگ جیسے پروفیشن میں صرف نوبل لوگ آتے ہیں. ٹیچنگ جیسے پروفیشن جو ہے نا, ٹیچنگ از ہائیلی ریسپیکٹڈ اینڈ پیڈ پروفیشن ان US, ٹھیک ہوگی بات. تو اگر آپ اپنے ٹیچرز کو, تو اس لیے ٹیچرز جو ان کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ ڈیل کس سے کر رہے ہیں. کیوں اقبال نے کہا ہے شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی, ٹھیک ہے. کیوں اس کی صنعت ہے, انڈسٹری کیوں ہے روح انسانی. کیا کوئی انڈسٹریلسٹ اپنی انڈسٹری کو خراب کرتا ہے کبھی؟ آپ جائیں نا کہ اتنے بڑے بڑے ٹیکسٹائل کے سیٹ بیٹھے ہیں, کوئی فلانا سیٹ بیٹھا ہے, وہ کبھی ایسا ڈیسیجن لے گا کہ اس کی فیکٹری بند ہو جائے؟ وہ کیسے کام کرے گا؟ وہ غلط چیزوں کو بھی برداشت کرے گا, وہ چھاپے والوں کو بھی روکے گا, وہ ہر ایک سے پیار سے بات کرے گا. گھر میں جا کے بے شک وہ بیوی بچوں کو لتاڑتا ہو, لیکن وہ اپنی انڈسٹری کو نہیں تباہ ہونے دے گا. یار ہم کیسے انڈسٹریلسٹ ہیں؟ ہم اپنے الفاظ سے, اپنی آنکھوں سے, اپنی حرکتوں سے اپنی ہی انڈسٹری کو تباہ کرنے نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سو ٹیچنگ از اے پروفیشن, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیوں ہے, کیسے ہے, اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, اسپیشل ٹیکنیک ہے. آپ چونکہ ٹیچرز ہیں نا, میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, جا کر اس ٹیکنیک کو ریسرچ کرنا, ٹھیک ہے. آپ جب بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں نا, فارمیٹ, گو اینڈ اسٹڈی دس ٹیکنیک. کل کیوریوسٹی کلڈ دا کیٹ نا, ٹھیک ہے. سو یہ فارمیٹ جو ہے نا, یہ پریزنٹیشن کی بھی ٹیکنیک ہے, یہ اسٹوری ٹیلنگ کی بھی ٹیکنیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ٹیکنیک ہے وہ ہے لوپنگ, ٹھیک ہے. یہ دو ٹیکنیکس آپ کے ذمہ, آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ورک چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں ٹیکنیکس کو آپ اسٹڈی کریں گے, جو کچھ ہم آج پڑھیں گے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے, اور آپ سب کے اوپر فرض ہو گیا ہے, میں نے حجت پوری کر دی ہے کہ آپ قرآن اور سنہ میں سے ان ساری چیزوں کی ایگزامپلس ڈھونڈیں گے, انڈیویجولی, اکیلے نہیں, مکس کر کے نہیں ڈھونڈنی, ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیں گے کہ قرآن یہ زیادہ یوز کرتا ہے یا یہ زیادہ یوز کرتا ہے یا دونوں مکس یوز کرتا ہے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. کیونکہ انڈیویجول اسائنمنٹ کر کے پھر آپ آپس میں ڈسکس کریں, ورنہ وی آر ویری اسٹرانگ. Yes, agreed. However, they still need to put in some effort. ٹھیک ہے, وہ ایفرٹ چیٹنگ میں نہیں ڈرتی نا, مسئلہ یہ ہے. وہ آج کل کی چیٹنگ جو ہے نا وہی ہوتی ہے. اوکے, اینی ویز, سو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے کہ ہم ڈیل کس سے کر رہے ہیں, کون ہے جس سے ہم ڈیلنگ کر رہے ہیں. کس کو پڑھا رہے ہیں آپ لوگ, سب بتائیں. بچوں کو پڑھا رہے ہیں, انڈیویجولس. اوکے,
بریلینٹ. انسان کو پڑھا رہے ہیں. انسان کون ہے؟ ہو از انسان؟ نہیں، اشرف المخلوقات نہیں ہے، ہم آسانی تکوین ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ ایک مشین ہے. اس مشین کا مینول، یہ کیمرہ چل رہے ہیں نا، ان کا مینول بھی ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے کل پتہ چلا، میرے بیٹے نے بتایا کہ وہ، میں اتنے عرصے سے آئی فون یوز کرتا ہوں، مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ اس میں اسٹوڈیو والا فیچر ہے جس میں آپ بیک گراؤنڈ بلیک آؤٹ کر کے جو مرضی اندر کر لیں، اسٹوڈیو لائٹنگ. اچھا، میں نے مینول پڑھا ہوا نہیں ہے، اس نے مینول پڑھا ہوا ہے، دیکھ دیکھ کھیل کھیل کے سیکھا ہوا. ٹھیک. سو اب اس کا مینول سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ مشین کام کہاں سے کرتی ہے. آپ کو پتا کہاں سے کام کرتی ہے یہ مشین؟ کون سا حصہ ہے؟ ہائے ہائے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، میجورٹی کے یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ آپ سب نے بچوں کے پریگننسیاں دیکھی ہیں، اپنی دیکھی ہیں یا اپنی وائف کی دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیسے بتایا جاتا ہے؟ تقریباً میرا خیال 3 سے 4 مہینے بعد، شاید 4 مہینے بعد کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ بچہ صحت مند بھی ہے؟ ہارٹ بیٹ. لیکن برین تو بنا ہی نہیں ہوتا، تو پھر ہارٹ کیسے چل رہا ہے؟ اگر آپ نے کہا برین کنٹرول کر رہی ہے، چلیں وہ بھی اس پہ بھی آتے ہیں، تو وہ برین تو ہے ہی نہیں. برین تو جا کے بننا ہے 6.5 مہینے کے بعد، 6 ہفتے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 6.5 مہینے کے بعد. تو پھر وہ کیسے چل رہا ہے ہارٹ؟ کیسے کہہ سکتے ہیں بچہ صحت مند ہے؟ بتاؤ نا جی. تو بھائی ہارٹ کیسے چل رہا ہے؟ جب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ برین مینج کرتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر میں بڑی ہے نا، میں برین. تو وہ روح کیسے برین کے بغیر چل رہی ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے. نہیں، وہ تو ہر چیز اللہ کے. اچھا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک سنت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس دنیا میں کوئی چیز بغیر اسباب کے نہیں ہے. اگر بغیر اسباب کے ہوتی تو میرے اور آپ سے زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، سبب کوئی ہر کام ہونے کی کوئی چیز ریزن کہہ لو یا ٹھیک ہے اس، لیکن ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ ہے. ٹھیک ہے، مثلاً اگر اللہ چاہتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوتا؟ اللہ چاہتے تو کیا ان کو طائف میں پتھر پڑتے؟ اللہ چاہتے تو کیا ان کو ایک دن بھی، 3 سال تو چھوڑو، ایک دن بھی شیب ابی طالب میں رہنا پڑتا؟ لیکن یہ میرے رب کی سنت ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ اسباب سے نہیں ہٹتے. انہوں نے ان کی بھی محنت کو چیک کیا اور اینڈ میں پھر کیا پوچھا؟ دنیا میں رہنا یا محبوب کے پاس جانا ہے؟ جبریل نے آگے سوال پوچھا نا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ بھی ٹیسٹ تھا. اور ٹیسٹ کر لینے والا کو بھی پتا تھا کیا جواب آنا ہے، اور ٹیسٹ جس کا ہوا اس کو بھی پتا تھا میں نے کیا جواب دینا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا یار محبوب کے پاس جانا ہے، یہ کون سی دنیا ہے؟ رائٹ. ٹھیک ہے، سو اسباب کے بغیر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے اس دن کہ مجھے دائمی زندگی دے دے، تو کیا اللہ کے پیار میں کوئی کمی آ جانی تھی؟ ان کے لیے نہیں آنی تھی نا. لیکن انہوں نے نہیں مانگی وہ. ٹھیک ہے، سو اللہ کو بھی پتا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اب جب اسباب کی دنیا ہے تو پھر یہ دل خالی سے کیسے انسان بن گیا؟ کیسے پتا چلا؟ کئی دفعہ میں سنا ہوگا لوگ برین ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جسم کام کر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہارٹ ڈیڈ ہوتا ہے لیکن برین چل رہا ہوتا ہے. کریکٹ. بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. بڑا مشہور شعر ہے، شاید آپ لوگوں نے، ہماری ایج میں تو بہت مشہور تھا. ٹھیک ہے، اسپیشلی ہم لوگ لڑکوں کو بہت سنایا کرتے تھے، چھوڑ دے جانے دے. اچھا، تو لیکن آپ لوگوں کی ایج میں مجھے پتہ نہیں یہ شعر ہے یا نہیں ہے، بٹ اس شعر کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے. آج ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے ہماری باڈی میں 3 نیورون سینٹرز ہیں. کون کون سے ہیں یہ پتہ ہے کسی کو؟ نیورون سینٹر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ برین از اے نیورون سینٹر. برین از اے نیورون سینٹر. میں نے ایک ایگزامپل دے دی ہے. 2 اور ہیں، ہارٹ اور تیسرا وہ تو برین آ گیا نا، وہ تو برین ہے. ایک برین ہے، ایک ہارٹ ہے، اور تیسرا ہماری گٹ ہے. کہتے ہیں نا میری گٹ فیلنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سو برین میں 3 دماغ ہیں، سوری باڈی میں 3 دماغ ہیں. ٹھیک ہے، ان تینوں میں آج کی ریسرچ نے یہ پروو کیا ہے کہ سب سے اسٹرانگر دماغ آپ کے ہارٹ کا ہے.
سب سے ویک گٹ کا ہے, سب سے پاورفل دماغ ہارٹ کا ہے. اسی لیے جب دل و دماغ کی جنگ ہوتی ہے تو محبوب کی خاطر سب چلا جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو جو سب سے اسٹرانگر دماغ ہے وہ آپ کے ہارٹ کا ہے. اب آپ سے میرے یہ ریسرچ کے مطابق کویشچن نمبر 2, یہ کویشچن آپ لوگوں نے نوٹ کرنے, میں نے رزلٹ لینا ہے بعد میں, ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 2, نہیں وہ یاد رہیں گے, بے فکر ہے, وہ ریکارڈنگ میں بھی ہیں, ثبوت رکھا ہوا ہے میں نے, اللہ نے بھی ثبوت رکھا, میں بھی ثبوت رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ, اور یہ بائی دا وے صرف ان کے لیے نہیں, یہ آپ سارے سن رہے ہیں, آپ سب کے لیے بھی ہے. پاوے ریکارڈنگ کر رہے بعد کو, میں صرف ریکارڈنگ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, سننے کے پیسے ہیں نا بھائی. تو وہ کویشچن نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کیا کبھی قرآن میں ریبوک کیا ہے عقل کو, دماغ کو, سوری دماغ کہنا چاہیے ایگزیکٹ ورڈ. کیا قرآن میں اللہ نے کبھی دماغ کی سرزنش کی ہے, کبھی دماغ کے بارے میں ذکر کیا ہے؟ ہر جگہ پر جہاں ذکر ہے وہ کس چیز کا ہے؟ قلب, ٹھیک ہے. تو وہ لیکن آپ نے دیکھنا ہے کیا کبھی دماغ کو بھی کچھ کہا گیا ہے؟ یہی تو کوشچن ہے کہ دل ہی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اللہ. یار دماغ میں تو ایمان ہونا چاہیے, دل میں کیسے ایمان ہو سکتا؟ دیکھو نا سوچنے, کیا کہا آپ کی آواز آئی تھی ہلکی سی, میں پوری نہیں سن سکا, اونچی بولے نا. نہیں بول دو یار, یہ تو کوئی بات نہیں, بولیں. عقل کیا ہے, کیا عقل کو کبھی ریبوک کیا ہے؟ میں یہ سوال بار بار پوچھ رہا ہوں. قرآن میں ریبوک کیا گیا ہے؟ یہ ریبوک کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کو برا بھلا کہا گیا, اس کے بارے میں اس کو غلط سرزنش, اس کی کوئی سرزنش ہوئی ہے, اس پہ کوئی سختی کا ذکر ہوا ہے؟ عقل کہاں ہے, یہی تو سوال ہے میرا. عقل ہے کہاں؟ اگر عقل دماغ میں ہوتی صرف تو پھر دل کا ذکر نہ آتا, ٹھیک ہے. یہ سوچنا آپ نے, جسٹ آئی ایم گیونگ یو تھاٹ پروسیس, ٹھیک ہے. سو ابھی ہم نے 2 چیزیں اسٹیبلش کی کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا. چلو واپس آ جاتا ہے, بیچارہ اس وقت سے پریشان ہے, یوں دیکھ رہا کہ شاید جھوٹ کا جواب آ ہی جائے, ٹھیک ہے. میں نے جھوٹ کا لفظ اس لیے استعمال کیا یار کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں, تو وہ جھوٹ ہے نا. میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں, میں ڈوئنگس کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں غلطی کر سکتا ہوں. میں اگین میں عالم نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ سمپل ورڈ میں لے مین کو بتانا ہو تو کیا مطلب ہے؟ یہ تو ترجمہ ہے, میں نے مطلب پوچھا. اچھا, نہ میرا رب حادثاتی ہے, نہ میرے رب کے کائنات میں ہونے والی کوئی چیز حادثاتی ہے, نہ کوئی چیز illogical ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ دل جو ہے وہ مانتا ہے, ٹھیک ہے, دل میں ایمان بیٹھتا ہے, دماغ میں نہیں بیٹھتا, رائٹ. ایسا نہیں ہے. میرے رب نے سیکوینس بنائی جس کو آج دنیا پروف کر رہی ہے. آج ہارٹ میتھس کے نام سے, ٹھیک ہے, آپ لوگ چاہیں تو یہ بھی دیکھیے گا, ہارٹ میتھس کے نام سے, HART میتھ, ٹھیک ہے, ہارٹ میتھ کے نام سے پورے کا پورا کورس پڑھا ہوا ہے, ہاؤ ٹو کنیکٹ ٹو یور ہارٹ, ہارٹس برین, ٹھیک ہے. جائیں. اچھا میں اپنی ساری سیکرٹس دے دیتا ہوں, میں اپنی سیکرٹ نہیں رکھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں وہ سیکرٹ دستی تو میرے کو آگے نہ نکل جائے. میں کہتا ہوں مجھے خوشی تب ہوتی ہے, میرا بڑا فخر ہے, 5 میرے ایسے امپلائیز ہیں جو آج مجھ سے زیادہ امیر ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بزنسز مجھ سے زیادہ فلرش کر رہے ہیں. 3 کیا سوری پتہ نہیں کتنے ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ابھی ریسنٹ لاسٹ بیچ میں 2 میرے ایسے اسٹوڈنٹ نکلے ہیں, سلوا کے بھی اور NLP کے بھی, who are ماشاء اللہ ڈوئنگ امیزنگ ورک. ایک بچی میرے پاس آئی تھی آج سے 3 سال پہلے, مجھے فکر کہتی ہے, رات 11 بجے کا ٹائم تھا, ہم دوست ایک آئے ہوئے تھے کراچی سے, ان کی گاڑی صاف کرا رہے تھے, تو مجھے کہتی ہے آپ علی صاحب بول رہے ہیں؟ میں کہا میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں. میں کہا بیٹا جاؤ, جب کر لو گی آ کے مجھے بتانا کیسا لگا, ٹھیک ہے. میں کہہ رہی ہوں میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں. ہاں تو جاؤ نا, جب کر لو گی پھر فون کرنا, اس کے بعد گپ شپ لگائیں گے. کہتی ہے آپ کیسے انسان ہیں؟ میں کہا آپ کیسے انسان ہو؟ جیسے کرنی ہوتی ہے وہ فون کر کے بتاتا نہیں کہ میں فون تو کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آؤ کام کی بات کرتے ہیں, ہاں کام کی بات کرتے ہیں. یہ ورنہ مجھے پکڑ لو, بس مجھے پکڑ لو, مجھے جانے نہیں دینا, ٹھیک ہے. اسٹاپ می. تو وہ بچی اس وقت ماشاء اللہ تقریباً 3.5 سال پرانی بات ہے یہ, نہیں بلکہ یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے, سوری کرونا سے پہلے کی بات ہے. وہ بچی اس وقت انسپریشن ہے,
اینڈ اس کی فالوئنگ مجھ سے بہت زیادہ ہے, اس کی بات لوگ بہت سنتے ہیں, وہ لکھتی بہت اچھا ہے. تو کئی وہ مجھے کہہ دیتی ہے کہ سر یہ سب آپ کی وجہ سے. میں کہا نہیں بیٹا, یہ آپ ہی کے اندر کی چیزیں تھیں. بیکاز میرا ایم یہ ہے کہ آپ کو میں سوچنا سکھاؤں. میرا ایم یہ ہے کہ وہ جو موبائل کے پیچھے آپ نے چارجر لگایا نا, وہاں سے اتار کے یہاں لگائیں. تو اقبال نے کہا نا, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, وہی اپنا تو بن. ٹھیک ہے, وہ میں یہ اکثر کہتا ہوں, وہی اپنا تو بن. تو کئی یہ لوگ نیچے کمنٹ آئے ہوتے ہیں, آپ کو شعر بھی نہیں صحیح آتا. اوے کہاں کہا اقبال نے. ٹھیک ہے بھائی جان, غلطی ہو گئی, میں وہی نہیں استعمال کروں گا. آگے جائیں, بالکل ٹھیک ہے. سو اسی طرح جس طرح یہ ہارڈ میتھ ہے, میں نے بتایا آپ کو, اگر آپ نے کسی نے گٹ کے میتھ, گٹ کے دل کے بارے میں پڑھنا ہے تو MBTI, لوگ MBIT ہے یا MBTI ہے, ٹھہر جائیں, MBIT ایک جہاں گوگل پہ سرچ ماریے گا, ایک سائٹ ہے وہ آپ کو پورے ہاؤ ٹو کنیکٹ یور گٹس برین سکھائے گا. ٹھیک ہے, ان کا کورس ہے, تھوڑا جا مہنگے, اے مہنگے نے, اے والا مفت ہے, اے مہنگے نے, میں یہ بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بٹ اگین اف یو وانٹ ٹو لرن, دیر از نو وے یو کین لرن وداؤٹ انویسٹمنٹ. لوگ مجھ پہ اس پہ کئی دفعہ کہتے ہیں اللہ نے تو علم فری دیا ہوا ہے, قرآن فری ہے. میں کہتا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ. کیوں جی, قرآن فری ہے؟ دسو, کیا قرآن کا علم فری ہے؟ کسی پرسپیکٹو سے آ جا یار, تو جس مرضی پرسپیکٹو سے آ. اوکے, دیٹ از ون اپروچ. سوال بڑا سمپل سا ہے, میں ایکچوئل منی میں بات کر رہا ہوں. کیا قرآن کا علم فری لیا جا سکتا ہے؟ ایکچوئل منی کی بات کر رہا ہوں. سوال کو دوبارہ سمجھیے گا, کیا قرآن کا علم فری لیا جا سکتا ہے؟ میں کیش منی کی بات کر رہا ہوں, چھوڑ دیں باقی چیزوں کو. تھیوریٹیکل نہیں کہہ رہا ہوں, پریکٹیکل کہہ رہا ہوں. ہاں جی بتاؤ جی, وہ پیچھے سیریل آ رہا ہے, دسو بھائی جان. آپ جو امام بخاری 1000 میل کا سفر طے کر کے جاتے تھے ایک حدیث لینے کے لیے, کریکٹ؟ تو وہ فری جاتے تھے؟ نہ ہی وہ امیر تھے اتنے, جہاں راستے میں کام بھی کرتے تھے, کھانا بھی کھاتے تھے, کریکٹ؟ تو کوئی علم فری نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں علم فری نہیں رکھا ہوا. اگر قرآن کا علم بھی میں بات کر رہا ہوں فری ہوتا تو ہر قرآن پڑھنے والا عالم ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ہر عالم قرآن والا ہو سکتا ہے, پر ہر قرآن پڑھنے والا عالم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے فری کچھ نہیں ہے. یہ مجھے پاس لوگ آتے ہیں, میں پورنوگرافی ایڈکشن پہ جب کام کرتا ہوں, کہ سر ہم تو آپ کی فیس بہت زیادہ ہے. میں کہتا ہوں بیٹا لیکن آپ تو بہت سارا پیسہ لگا. نہیں سر, نیٹ بھی فری ہے, وہ گھر میں لگا ہوتا ہے, وائی فائی, موبائل پہ بس دیکھتے رہتے ہیں ہم اس طرح کی چیزیں, اور پھر اس سے غلط کام ہو جاتے ہیں. تو میں کہا بیٹا کیا موبائل فری آیا تھا؟ نیٹ کا بل کوئی نہیں پے کرتا. جب یہ سارے بل پے کرتے ہو اور تمہاری جو صحت خراب ہوتی ہے اس کے بعد دوائیاں کھاتے ہو, ٹھیک ہے, جب ان سب کو ڈالو تو یہ فری ہے. ہمارا کانسیپٹ ہو فری خراب ہے. ٹھیک ہے,